دوستو بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی بریکنگ نیوز، اسرائیل کے منہ کے اوپر زناٹے دار تھپڑ لگا ہے۔ فلسطین کو 75 سالوں کے بعد اس کا حق مل گیا ہے۔ فلسطین نے یہ حق ایسے نہیں لیا، فلسطین نے یہ حق چھینا ہے۔ فلسطین نے لاکھوں مسلمانوں کی کامیابیوں کے بعد یہ حق حاصل کیا ہے۔ وہ ملک جو اسرائیل کا بغل بچہ سمجھا جاتا ہے، وہ ملک جو اس جنگ کے اندر اسرائیل کے ساتھ تھا، وہ ملک اب فلسطین کو تسلیم کرنے کے اوپر آ گیا ہے۔ یہ ہے کامیابی۔ لوگ کہتے ہیں اس جنگ کے اندر اسرائیل کے پاس دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی ہے، تو کیا ہوا؟ مسلمانوں کے پاس جذبہ ایمانی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان اب فلسطین کو یونائٹڈ نیشنز کے اندر تسلیم کر لیا جائے گا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا وہ آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ تل ابیب کو راکھ بنا دیا ہے۔ تل ابیب کے اندر ایسے زبردست راکٹ مارے ہیں غزہ سے، کہیں اور سے نہیں، غزہ سے، جہاں پہ اسرائیلی فوج قابض رہی وہاں پہ دوبارہ مسلمان اپنا قبضہ جما رہے ہیں۔ وہاں سے وہ ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا۔ اس کے علاوہ آپ کو سکائی نیوز کی منافقت دکھاؤں گا۔ وہاں کی اینکر کو میں سیلیوٹ کرتا ہوں، اس نے ننگا کر دیا ہے اسرائیل کو۔ وہ ذرا اس اینکر کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا، لیکن جو سب سے زبردست ویڈیو میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ کے اوپر دکھانی ہے، اس سے پہلے میں آپ کو اتنی بے غیرتی ہے اسرائیل کی۔ 2 ارب کے مسلمانوں، لعنت ہے تمہارے اوپر۔ یہ دیکھو، یہ معصوم مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ان کو باندھ کے وہ سامنے قرآن پاک، قرآن مجید، فرقان حمید کی بے حرمتی کی جا رہی ہے آیت کی۔ 76 لاکھ فوج مسلمانوں کی، غیرت کہاں ہے؟ لعنت ہے تم سب کے اوپر۔ 57 اسلامی ممالک کے بے غیرت حکمرانوں، یہ ہو رہا ہے اسرائیل۔ یہ معصوم لوگ، یہ دیکھیں ان کے ہاتھ باندھ کے ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے، اور وہ ذرا دیکھیے، یہ آپ خود دیکھ لیجئے، یہ ہائے 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 ہائے۔ اگر اب بھی غیرت آپ کی، یقین کریں میں آج بڑا دل برداشتہ ہو گیا ہوں۔ کب تک ہم جگائیں گے ان بے غیرت حکمرانوں کی غیرت کو؟ پاکستان بھی ان بے غیرت حکمرانوں میں شامل ہے۔ ہائے ہائے ہائے، آج میں بڑا جذباتی ہو گیا ہوں۔ قرآن مجید، فرقان حمید کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ دنیا کا 50% آئل پروڈکشن مسلمانوں کے پاس ہے۔ 22.25 کھرب کی معیشت، 22.25 کھرب ڈالرز کی معیشت مسلمانوں کے پاس ہے۔ 76 لاکھ فوج کو چوپنا ہے۔ اگر تم لوگ یہ 26,000 مسلمان شہید ہو گئے، تم لوگ کچھ نہیں کر سکے، کیسے کرو گے؟ اگر کوئی اور ملک، دیکھیے پتہ ہی کیا ہے، مسلمان ہی مسلمان کا دشمن بن گیا ہے، اور یہی ان کی کامیابی تھی اسرائیل کی۔ جب دیکھیں پاکستان کے اوپر ایران نے حملہ کیا، اب ایران نے اس کے علاوہ شام کے اوپر ایک حملہ کیا، یہ ٹھوکنا تو چاہیے اسرائیل کے اوپر۔ یہ ان کی کامیابی تھی، اس میں کامیاب ہوئے۔ ان کی کامیابی یہ کہ مسلمان ہی مسلمان کی جان لینے کے لیے آ جائے، لیکن وہ اس میں کامیاب ہوئے۔ لیکن 76 لاکھ فوج، 76 لاکھ، 7.6 ملین فوج ہے، اور ادھر 4 لاکھ اسرائیل کی، 4 لاکھ، یعنی 72 لاکھ کی فوج زیادہ ہے مسلمانوں کے پاس۔ یہ عرب لیگ کیا ہے؟ لعنت ہے اس کے اوپر۔ OIC، یہ جو مسلمانوں کی تنظیم ہے، یہ چھنکنا کر رہی ہے۔ یہ ہو رہا ہے غزہ کے اندر، یہ دیکھیے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری، مسجدوں کو شہید کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، پاک کلام ہے، ہمارے سینوں کے اندر محفوظ ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ اس کی حفاظت خود کرتا ہے، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ لیکن تو ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ ہم مسلمان کس لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ساری دنیا میں کافر ہی کافر ہوتے۔ 57 اسلامی ممالک، 2.25 ارب، ہمارا اللہ ایک، ہمارا قرآن مجید ایک، ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک، ہمارا کلمہ طیبہ ایک، لیکن ہماری غیرت کب جاگے گی؟ کاش یہ ویڈیو میری آپ ان بے غیرت حکمرانوں تک پہنچا دو نا، شاید کسی ایک کی غیرت جاگ جائے۔ میں آگے چلتا ہوں۔ اب یہ دیکھیے، ترکی میں غزہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی ریلی نکالی گئی ہے، احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، لیکن یہ عام عوام ہے، یہ آپ اور میں ہیں، یہ وہ پبلک ہے جو نکلی ہے۔ لیکن حکمرانوں نے کب احتجاج کیا؟ حکمرانوں نے کبھی مظاہرہ کیا؟
نہیں کیا. یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ان کے, اب میں کیا کہوں یار, سعودیہ پہ مجھے یہ امید نہیں تھی, یو اے ای پہ مجھے یہ امید نہیں تھی, قطر پہ مجھے یہ امید نہیں تھی, بحرین پہ مجھے یہ امید نہیں تھی, اردن پہ مجھے یہ امید نہیں تھی, مراکش کے اوپر مجھے یہ امید نہیں تھی. میں آج آپ مجبور ہو جائیں گے یمن کو سیلیوٹ کرنے کے اوپر. یمن نے کمال کر دیا یار. آپ مجبور ہو جائیں گے غزہ کے اس بندے کو سیلیوٹ کرنے کے اوپر جو ابھی بھی کھڑا ہے میدان جنگ کے اوپر, جس کا بھائی شہید ہو گیا, جس کا والد شہید ہو گیا, لیکن وہ ابھی بھی کھڑا ہے. 116 دن جنگ کے آج ہو چکے, مزید 116 دن لڑنے کے لیے کھڑا, جب تک اس کے خون کا آخری قطرہ زمین کے اوپر نہیں گرتا. اور یہ ہوتی ہے غیرت. اور میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ پاک, غیرت جو ہے نا وہ کبھی نہ مرنے دینا. یہ دنیا کے اندر مسلمانوں کی کمیونٹی یہ بے غیرتوں کی کمیونٹی ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں, مجھے گلہ کرتے ہیں کہ آپ کیوں مسلمان, سر جی قصور ہی ان کا ہے. یہ اکٹھے نہیں ہوں گے تو ان کو لتر ہی پڑیں گے, ان کو جوتیاں ہی پڑیں گی. اب میں آگے چلتا ہوں. اب ایک خبر یہ ہے کہ غزہ میں لڑنے والے یہودی فوجی جو ہیں وہ ذہنی امراض کا شکار ہیں. اچھا, اس خبر کے بعد میں ذرا آپ کو وہ جو منافقت ہے وہ ذرا دکھاتا ہوں. یہ منافقت دیکھیے آپ. اچھا, اس خاتون اینکر نے کمال کر دیا. اس خاتون نے ایسا رگڑا لگایا سر, ایسا رگڑا لگایا. اس نے سوال کیا کہ تم لوگ ہجرت کی بات کرتے ہو, تم لوگ کیوں نکالو. اس نے کہا کہ ہم رضا کرانہ ہجرت. اس نے کہا رضا کرانہ ہجرت وہ والی جو ہولوکاسٹ ہوا. تو اس نے کہا ہولوکاسٹ کی بات نہ کرو. تو جناب اس نے کہا کہ تم لوگ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو. تو جناب اس بات کے اوپر پورا اسرائیل واویلا مچانے لگ گیا. انہوں نے اس سکائی نیوز کو جناب اس سے جواب طلب کیا, اور اس کے بعد جناب اس اینکر کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا. یہ وہ کرتے ہیں. چینل کے اوپر تھوڑی سی بات ہوئی, انہوں نے چینل کی انتظامیہ سے جواب طلب کر لیا, اور ادھر 26,000 مسلمان شہید ہو گئے. ہم کب تک روتے رہیں گے, ہم کب تک ان کی غیرت کو جگاتے رہیں گے. یا اللہ پاک تو اپنی غیبی مدد دے. جس طرح تو 313 کے مقابلے میں لاکھوں کو جہنم واصل کرنے کے اوپر قادر ہے. بے شک تو ہی دنیا کی تمام تعریفوں کے اوپر قادر ہے. بے شک تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, تمام چیزوں کے اوپر قادر ہے. تو ہی یہ کام کرے انشاءاللہ. آمین لازمی لکھیے گا, ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.